بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات، آج 30 رمضان المبارک ہے اور ہم ترجمانی کے حوالے سے سورۃ التوبہ یا سورہ براءہ تو اس کی آیت نمبر 60 سے آج آغاز کریں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ماقبل رفقۂ محترم ذکر تھا کہ کچھ لوگ تقسیم صدقات کے حوالے سے، صدقات اس کی تقسیم کے حوالے سے یا ان کی تقسیم کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مرکز ملت پر اعتراضات کرتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے، اور ذہن ان کا یہ تھا کہ اگر ان کو ان کے استحقاق سے زیادہ دے دیا جاتا تھا تو راضی ہو جاتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور اگر عین وہی ان کو ملے یا ملتا تھا جو ان کا حق بنتا تھا تو اس پر وہ سیخ پا ہو جاتے تھے اور زبان ٹان جو ہے اس کو دراز کرنے لگتے تھے۔ تو اس حوالے سے اب ہمارے سامنے آیت نمبر 60 میں صدقات کا جو نظام ہے اور یہ جن تک پہنچنا چاہیے، یعنی آن میرٹس جسے یہ یعنی جن تک یہ اس نظام صدقات کو پہنچنا چاہیے اس کی یہ بحث ہے۔ اور اس ایک آیت میں رفقۂ محترم پوری جو اسلامک اسٹیٹ ہے یا قرآنک اسٹیٹ ہے اس کا جتنا بھی بجٹ ہے، میزانیہ ہے، شعبے ہیں، ان کی بھرپور تفصیل موجود ہے، بشرطے کہ کتاب اللہ کو انسان ایک خود مختفی کتاب سمجھتا ہو۔ تو سب سے پہلے ارشاد فرمایا گیا انما الصدقات، صدقات رفقۂ محترم وہ تمام مال، خواہ وہ جنس کی شکل میں ہو، مویشی کی شکل میں ہو، یا حتیٰ کہ انسان کا اگر مال کے ساتھ وقت آئے گا تو صدقہ 9/111 کی روح سے انسان مومن جب بنتا ہے تو اپنی جان اور اپنے مال کو اس کو دے دینے کا یا اس سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور اب اس کی حیثیت کس کی ہو جاتی ہے؟ امین کی، ٹرسٹی کی، کیشیئر کی، لیکن وہ رہتا اسی کی تحویل میں ہے، کسٹوڈین شپ اس کی رہتی ہے، ملکیت شپ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب مرکزی ملت جو ہے وہ ضروریات کا تعین کرتا ہے، کس وقت عالم اسلامی کی یا اسلامک ریاست اسٹیٹ جو ہے اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کی لائبلٹیز کتنی ہیں، اس کے اندر جو رہنے والے افراد ہیں ان کی خوراک کی ضروریات کیا ہیں، رہائش کی ضروریات کیا ہیں، لباس کی ضروریات کیا ہیں، دفاع کی ضروریات کیا ہیں، ان تمام ضروریات کا وہ ایک خاکہ بنائے گا، اور خاکہ بنا لینے کے بعد اب وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ ہمارے پاس موجود وسائل کتنے ہیں، ریسورسز ہمارے پاس کتنے ہیں، ان ریسورسز پر وہ ایک اس وقت کے حوالے سے یہ اعلان کرے گا کہ ہر فرد جس کے پاس اتنا کچھ ہے وہ ان میں سے اتنا ہمیں دے دے، مرکز کی تحویل میں دے دے، مرکز کو دے دے۔ پس وہ تمام رقومات، اجناس، ہدایہ، جو چیز بھی مرد مومن سے مطالبہ کی جائے گی اور وہ اس کو دے گا مرکز کو، وہ صدقہ کہلائے گا، اور وہ صدقہ ہے اپنے فنکشن کے حوالے سے، صدقہ یا صدقہ کو سچ کر دکھانا، یعنی یہ مال جو دے گا وہ اس امر کا اعلان ہوگا، یہ اس امر کا وہ گویا علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ اپنے عہد پر قائم ہے، کہ اس نے عہد میں خیانت نہیں کی، یہ اپنے عہد پر قائم ہے۔ تو اس طرح وہ تمام یعنی مالی وسائل، اقتصادی ذرائع جو مرکز کی تحویل میں آئیں گے
وہ صدقات ہوں گے. اب ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے ان کو کیسے مینیپولیٹ کیا جائے گا، کیسے اس کا خرچ کیا جائے گا، کہاں کہاں کس کس حوالے سے ان کو کام میں لایا جائے گا. تو سب سے پہلے فرمایا للفقراء. تو فقراء جو ہے یہ فقیر کی جمع ہے، اور فقر یا فکر یا فقر کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے جو گورے ہیں ان میں سے کسی ایک کا ٹوٹا ہوا ہونا. تو للفقراء سے مراد وہ تمام افراد ہیں کہ جن کے پاس مثلا کام کرنے کے مواقع نہیں ہے، اسکل نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، یا کوئی ایسی صورت حوال ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مثلا دائم المریض ہے، یا گویا کہ مفلوج ہو گئے، یا ان پر حادثاتی حوالے سے کوئی ایسی صورت حوال پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان میں کمانے کی استعداد اور صلاحیت چلی گئی بڑھاپے کی وجہ سے، یا اور بہت سے اسباب جو زمان و مکان میں ہوتے رہیں گے. اور آگے فرمایا ایک تو ان کی بیٹرمنٹ، ان کی فلاح و بہبود، ان کی بنیادی ضروریات زندگی جو ہے رزق کریم کے حوالے سے، رہائش بھی، رزق کریم بھی، ان کا تکفل کرنا ہوگا. والمساکین، اور وہ افراد کہ جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے حادثاتی طور پر، یا مثلا ہجرت کرنے کے حوالے سے، یا مثلا کوئی بھی ایسا سبب کہ جس کی وجہ سے ان کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا، تو اس کو مطلب ہے کہ اکنامک ڈیڈ لاک جو ہے وہ قائم نہیں رہنے دیا جائے گا، اس کو دور کیا جائے گا اسی مد سے. والعاملین علیہا، اور ریاست کے وہ کارکن کہ جو اس نظام صدقات کے گویا کہ کرتا دھرتا کار پرداز یعنی حساب کتاب رکھنے والے. تو یہ چونکہ کوئی عارضی یا ہنگامی چیز تو نہیں ہے، یہ تو ایک مستقل شعبہ ہوگا. جس طرح آج مثلا ہمارا بجٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا وزارت اقتصاد ہے، تو اس کے اندر جو پلاننگ کرنے والے، کلیکشن کرنے والے، یا اسی طرح فنڈز کے اندر جو ہے نا وہ مقدار کا تعین کرنے والے، تو ان تمام شعبوں میں جو کام کرنے والے ہوں گے اسٹیٹ کے افراد. والعاملین علیہا، ان کی تنخواہیں، ان کی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی، یعنی وہ بھی اسی نظام صدقات کے حوالے سے ہے. والمؤلفات قلوبہم، اسی طرح اس کا ایک اور مصرف یہ ہوگا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے مابین دلی یعنی دماغی، ذہنی، نفسیاتی اور آئیڈیالوجیکلی ان کو ایک دوسرے کے قریب لانا، یعنی ایسا گویا مثلا پراپوگنڈا کرنا، تعلیم دینا، تربیت دینا. اس طرح مثلا باہر سے جو آئے ہیں حاجر اور جو مقامی انصار ہیں ان کے مابین مثلا شادیاں کرانا، ان کے اندر فکری ہم آہنگی پیدا کرنا کہ جس سے ملت جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہو جائے. تو اس طرح گویا کہ آپ کا نظام تعلیم، نظام تربیت، کلچرل یونٹ، یہ تمام تالیف قلوب کے اندر جو ہے نا جو ملت کو جسد واحد بنانے کے لیے جتنے بھی سبل اور ذرائع ہوں گے ان کا تکفل بھی اسی مد سے ہوگا. وفی الرقاء، فرمایا اسی طرح جو اس عالم اسلامی میں مثلا کوئی غلام ہے، کسی کی گردن جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے، بکی ہوئی ہے، تو غلامی کا انسداد کرنا، غلاموں کو رہائی دلانا، آزادی دلانا. اور پھر اگر ہمارے اپنے دائرے میں عالم اسلامی میں نہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ عالم انسانی میں بھی نہیں. عالم انسانی میں پھر یہ ہمارا یہ سارا فنکشن جو ہے یہ ادھر منتقل ہو جائے گا. تو نوع انسانی سے یعنی غلامی جو ہے وہ ختم کرانا. اس طرح لبریشن موومنٹس، لبریشن تھیالوجی، تو گویا کہ جتنی بھی لبریشن کی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ان کا دست و بازو بننا، ان کو فنڈز مہیا کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا. پہلے ہم نے تو مکمل طور پر ایریڈیکیشن کرنی ہے غلامی کی، اور خارجی سطح پر ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے فنڈز دینا اور ان موومنٹس کی حوصلہ افزائی کرنا، ان افراد کی حوصلہ افزائی کرنا جو اس مشن کو لے کر کھڑے ہیں، یہ بھی اسی فنڈ سے ہوگا. فرمایا والغارمین، اور غریم کا معنی صرف یعنی یہ قرض جسے کہتے ہیں نہیں، قرض ہو، تاوان ہو، یعنی کسی نے کسی سے قرض لیا وہ اس کو ادا نہیں کر سکا، لیکن جس کا قرض اس نے لیا تھا اس کو تو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. لا تظلمون ولا تظلمون. ایک تو غریم کے اندر قرض، نمبر 2 اس کے اندر مثلا کسی نے فصل بوئی لیکن فصل بونے کے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے، مثلا بارش نہیں ہوئی
یا اور کوئی حادثہ ایسا آ گیا کہ جس کے لیے اس کی وہ جدوجہد جو ہے وہ تاوان ہے، تو تاوان ہو، چٹی ہو، جرمانہ ہو، اسی طرح قرض ہو، یا ہر وہ حالت کہ جس میں اس کی جدوجہد جو ہے وہ فروٹفل نہ ہو سکی، یا جدوجہد فروٹفل ہونے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ان کو بھی دور اسی مد سے کیا جائے گا۔ وفی سبیل اللہ، اسی طرح کتاب اللہ کی نشر و اشاعت، اس کے لیے اسپیشلسٹ افراد تیار کرنا، بچوں کے اندر، جوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر کتاب اللہ کی جو اقدار ہیں ان کا نفوذ کرنا، انکلکیٹ کرنا، اور اسی طرح فرمایا وابن السبیل، تو یہ ہے آپ کا جو ہے نا راستے، روڈز، یعنی کمیونیکیشن، یعنی حمل و نقل کے جو ذرائع ہیں اس میں گویا کہ حمل و نقل کے بری، بحری، ہوائی راستے ان کو بنانا، ان میں فلاح و بہبود، ان کی سہولیات، یہ تمام کے تمام جو ہے نا وابن السبیل، ان کے لیے راستے میں اقامت گاہیں، جی سہولت کے حوالے سے یہ سارا وابن السبیل میں آئے گا۔ فریضۃ من اللہ، اور یہ تمام جو گویا کہ فریضہ ہے یا ڈیوٹی لگائی ہے، تعین کرنے والا ہے، تو یہ تعین کیا گیا ہے تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور واللہ علیم حکیم، اور اس نے جو کچھ یہ تمہیں یہ شعبہ جات یا اس کی جو درجہ بندی یا اس کا یہ سارا نظام کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ بار بنائے علم اور بار بنائے حکمت کی ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے رفقائے محترم کہ پہلی جو چیزیں ہیں فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفہ، ان کے لیے تو لام استعمال ہوا ہے، اور جو رقاب، غارمین اور سبیل اللہ اور وابن السبیل ہے اس کے لیے فی استعمال ہوا ہے۔ تو ان دونوں میں لام اور فی کے حوالے سے ایک فرق یہ ہے کہ یہ جو جہاں فی آیا ہے نا، یہ گویا اصل محل ہے، یعنی اصل پرائرٹی ان کو دی جانی چاہیے، یعنی پہلے تو نوع انسانی سے غلامی جو ہے، غلامی کا پہلے خاتمہ ہونا چاہیے، اسی طرح جو تاوان، چٹی، قرضے، یعنی یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے، اس کو اسی طرح پھر غلبہ کتاب اللہ، اور اسی طرح کمیونیکیشن کے ذرائع، یہ مقدم ہے، یعنی فی اور لام کے استعمال سے یہ فرق ہمارے سامنے آتا ہے۔ آگے پھر ان منافقین کی جو ماقبل ذکر آ رہا تھا ان کی اب ایک تیسری قسم جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ فرمایا منہم الذین یؤذون النبی، فرمایا کہ ان منافقوں میں وہ بھی ہیں کہ جو تکلیف پہنچاتے ہیں نبی کو، مرکز ملت کو، اور نبی کو تکلیف کس طرح پہنچاتے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ فرمایا وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کان کا کچا ہے۔ لفظی ترجمہ تو ہے کہ یہ سراپا کان ہے، یہ سراپا کان ہے، مطلب یہ کہ سر سے پاؤں تک کان ہے، یا جو ہی کسی نے کوئی آ کر بات کہی فوراً اس کا اعتبار کر لیتا ہے، کان کا کچا ہے، کوئی تحقیقی اس کا وہ ذہن نہیں ہے، جس کی بات سنتا ہے اس کے پیچھے چل نکلتا ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، فرمایا کہ کہو، یہ بات بتاؤ کہ یہ ہر ایک کی بات سننا یہ تو رعیت کے لیے بہتری کی بات ہے، یعنی اگر وہ بہرا ہو یا بڑوں کی بات سنیں، چھوٹوں کی بات نہ سنیں، اپنوں کی بات سنیں، باہر والوں کی بات نہ سنیں، یا جس تک بات پہنچانے کے لیے عرضداشت پیش کرنے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑے، تو کیا یہ بہتر ہے؟ یعنی اگر تم غور کرو تو قُلْ هُوَ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، یعنی رسول کا یا مرکز ملت کا اس حال میں ہونا کہ کوئی ہوا بھی چلے تو اس کی آہٹ جو ہے وہ مرکز محسوس کر لے، تو یہ تو بہتری کی بات ہے۔ اور مزید برآں یہ کہ یؤمن باللہ و یؤمن بالمؤمنین، عجیب فرق آیا رفقائے محترم، اللہ کے لیے بے آیا یؤمن باللہ، اور مومنوں کے لیے لل آیا، لل، یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، اور یہی قرآن کے اسالیب ہیں کہ ایک چھوٹا سا فرق جو ہوتا ہے وہ زمین و آسمان کے یعنی معنی میں بہت بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ یؤمن باللہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو اس کا ایمان ہے، منبع اقدار کے طور پر، مالک اور خالق ہونے کے طور پر، اور مزید برآں یہ کہ یؤمن للمؤمنین، اس کے وجود کی غایت قصوی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایمان والوں کو امن دینا چاہتا ہے،
یعنی گویا کہ ایمان والوں کی پہلی ضرورت یا کسی بھی شہری کی پہلی ضرورت رفتہ محترم امن ہے، یعنی روٹی، کھانا، کپڑے، یہ تمام چیزیں بعد کی پہلی ضرورت ہے ریاست کی کہ وہ شہریوں کو امن مہیا کرے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی۔ تو اگر جان مال انسان کی محفوظ نہیں ہے تو باقی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، امن کے بعد ہے رحمت، یعنی سامان نشو و نما ان کو ملے، اور سامان نشو و نما رحمت جو ہے وہ بلا مزد و معاوضہ ملے۔ یعنی مطلب یہ کہ آن دا میرٹ ہر فرد کا، ہر مومن کا یہ حق ہے کہ اسے سامان نشو و نما ملے، رحمانیت کے طفیل، پھر اس پر وہ اپنی جدوجہد کرے، پھر رحیمیت سے اور نتائج اس میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے وہ رحمت کا باعث بنتا ہے۔ اور جو لوگ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو کہ رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہاں پہ قرآن نے اپنا ایک اسلوب کا فرق پیدا کر دیا۔ پہلے فرمایا تھا یؤذون النبی، نبی کو ایذا دیتے ہیں، خاتمے پر فرمایا یؤذون رسول اللہ۔ اگر یؤذون النبی والی بات صرف رہتی اور رسول اللہ کا لفظ نہ لایا جاتا تو یہ مقید ہو جاتا، کیونکہ رسول اس حیثیت وہ ہے نفاذ کے حوالے سے، مرکز ملت کے حوالے سے، اور نبی ہے دوسرے حوالے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام پانے کے حوالے سے۔ تو چونکہ نبی کے اندر تو اس وقت تو دونوں حیثیتیں ہوتی ہیں کہ وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، لیکن اس نظام میں تو آگے چلنا ہے، اس نظام میں چونکہ آگے چلنا ہے اس لیے خاتمہ کلام پر رسالت کو جاری رکھا، اور نبی کا نبی ہونا جو ہے اسے صرف آغاز میں بیان کیا۔ تو یؤذون رسول اللہ، جو مرکز ملت کو، تو جو بھی افراد مرکز ملت کے خلاف یعنی قتال کریں، کھڑے ہو جائیں اور بے خصوص غلط پراپیگنڈا کریں، ایذا رسانی کا باعث بنے، تو ان کے لیے لازم ہے کہ ان کا محاسبہ کیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ یحلفون باللہ لکم، فرمایا کہ یہ کمزور اور بودے دل دماغ کے ہیں کہ جب ان کا محاسبہ کرو گے تو قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے، تاکہ تمہیں کسی نہ کسی طرح راضی کر لیں۔ اور اوپر جو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ اور رسول جو بار بار آ رہا ہے، اس سے مراد دو الگ الگ انٹیٹیز نہیں ہیں، دو الگ الگ ادارے نہیں ہیں کہ اللہ سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد حدیث ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ انہیں نہیں، ہماری یرضو ہو، کہ وہ یہ لوگ منافق اسے اللہ اور رسول کو راضی کریں۔ تو یعنی اللہ اور رسول کو یرضو ہو، ایک ضمیر واحد جو ہے نا ہو لائی گئی ہے، ہما نہیں لایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعتیں الگ الگ نہیں ہیں، اللہ کی اور رسول کی مرضی الگ الگ نہیں ہے، اللہ کی پسند اور رسول کی پسند الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ کی پسند اس کی کتاب میں آ گئی، رسول اس کا اول مومن ہے، اور اس نے اس کو اول مومن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اول منفذ ہے کتاب کا۔ تو یہ مرکز ملت کے حوالے سے جہاں بھی اللہ اور رسول آئیں گے بطور اصطلاح قرآن، تو وہاں وہ ایک ذات ہے، یعنی ایک ادارہ، سینٹرل اتھارٹی، جو کتاب اللہ کے نافذ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن ہوتے تو ان کا فرض تھا کہ مرکز ملت کو راضی کرتے، اور لوگوں کو راضی کرنا جو ہے ان کا مقصود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں اس امر کا یقین نہیں ہے، کیا یہ اس بات کو اچھی طرح نہیں جانتے کہ جو کوئی بھی خلاف محاذ بنا لیتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، لڑائی لگتا ہے، دوسرے کنارے پر ہو جاتا ہے اللہ اور رسول سے، یعنی مرکز ملت سے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ناکامی اور نامرادی ہے، اور وہ اس میں رہے گا۔ حیات دنیا میں توبہ کر لے تو نکل آئے گا، اور اگر اسی حالت میں آخرت میں چلا گیا تو پھر وہاں تو دوامی ہے۔ ذالک الخزي العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی ذلت و رسوائی۔ فرمایا کہ منافق ہر وقت اس بات کا
خطرہ محسوس کرتے ہیں، یحزن ہر وقت چوکنے رہتے ہیں، خطرہ محسوس کرتے ہیں منافق اس بات سے کہ کہیں کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے کہ جو ظاہر کر دے وہ سب کچھ کو جو ان کے دلوں اور دماغوں میں پکا رہتا ہے، یعنی ان کے دلوں اور دماغوں میں جو سازشیں مرکز ملت کے خلاف ہوتی ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسی کوئی صورت نازل نہ ہو جائے۔ لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ منافقوں کو نیم بائی نیم وہی میں ظاہر کرے، یہ ان کا دھوکہ تھا، یعنی یہ ان کے بزدلی کا یا ایک بودے پن کا یہ بھی ایک مزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کام کرنا ہوتا تو فرمایا لارائنا کا، ہم تو آپ کو سر کی آنکھوں سے دکھا دیتے، لیکن وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ وہ فرمایا کہ منافقوں کو تم علامات سے پہچانو، علامات سے پہچانو، وہی اس سلسلے میں تمہاری کوئی دو ٹوک رہنمائی نہیں کرے گی۔ قول فرمایا ان سے کہو کہ یہ جو تم طرز عمل اختیار کرتے ہو، کبھی رسول کو ایذائیں دیتے ہو، کبھی اہل ایمان کو، تو قل استہزئوا، وہ فرمایا یہ تمہارا طرز عمل اس بات کی دلیل ہے کہ تم ٹھٹھا کرتے ہو، مخول کرتے ہو، کم حیثیت قرار دیتے ہو، تو ان اللہ مخرج ما تحذرون، فرمایا کہ تمہارے دلوں اور دماغوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے مرکز ملت کے خلاف، جماعت کے خلاف، آہستہ آہستہ تو یہ ظہور پذیر ہو کر رہے گا، کیونکہ زیادہ دیر تک تو چھپ نہیں سکے گا۔ فرمایا اور اگر آپ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو کیا اٹھیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ یہ جو ایسی باتیں ہم کر لیتے ہیں یہ تو گپ شپ ہوتی ہے، دل لگی ہوتی ہے، صرف دل کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، یہ تو کھیل کود ہے، بچپنا ہے، یہ تو بس ایک ایسی دل لگی ہے۔ تو ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کرنا چاہتے ہو، مذاق کرنا چاہتے ہو، گپ شپ کا موضوع جو ہے، دل لگی کا موضوع جو ہے، وہ تم ان چیزوں کو بنانا چاہتے ہو، اللہ کو، اس کی آیات کو اور رسول کو۔ فرمایا کہ ان سے کہو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا کہ اب تمہارے عذر بازیاں، عذر تراشیاں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم نے کفر کیا ہے ایمان لانے کے بعد۔ یہ کفر بعد الایمان، یعنی کفر بعد الایمان ہوا نفاق، اور نفاق کا بھی خاص طور پر یہ پہلو کہ مرکز ملت کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، یا مرکز ملت کی اطاعت نہ کی جائے، یا مرکز ملت کو حساس نہ مانا جائے، یا مرکز ملت سے سامان نشو و نما کا جو نظام چلتا ہے اس کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ کفر بعد الایمان ہے، اور عالم اسلامی آج اس میں ڈوبا ہوا ہے سر سے پاؤں تک۔ فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، فرمایا کہ اگر ہم صرف نظر کریں گے تم سے ایک جماعت، تمہاری ایک جماعت سے، تو عذاب دیں گے دوسری جماعت کو کیونکہ وہ مجرم ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک تو منافق ہے اور ایک منافقوں کا امام ہے، لیڈر ہے۔ تو بعض اوقات جو عوام ہوتے ہیں وہ تو جبر کے تحت یا بھیڑ چال کے تحت یا معاشرتی ماحول جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہوتے، لیکن جو قائد ہوتا ہے وہ تو آزاد و خود مختار ہوتا ہے، وہ ویسٹلی انٹرسٹ کے تحت ایسا کرتا ہے۔ تو جس طائفہ سے صرف نظر کرنے کا حکم ہو رہا ہے یا خبر دی جا رہی ہے، یہ ہیں مستضعفین، عوام، جو اپنے آزادانہ اختیار و ارادہ سے ادھر نہیں گئے، ماحول معاشرتی جبر نے ان کو اس لائن پر جا کر کھڑا کر دیا۔ اور جس طائفہ پر سزا دینے کا فیصلہ کیا جائے گا تو یہ مجرم یعنی ائمۃ الکفر، ائمۃ النفاق، ان کو فرمایا پکڑا جائے۔ اب منافقوں کا جو فردن کردار یا جماعتی کردار، اس جماعتی سے مراد ہے گروپس جو ماقبل مذکور ہوئے تھے، اب گروپس کی بجائے ان کا ایک کولیکٹیو کیریکٹر، اجتماعی کردار جو ہے، اجتماعی خصوصیات جو ہیں ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں، مرد اور عورتیں، افراد اور جماعتیں، بعضهم من بعض، فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے اندر سے
یعنی ان کی جو باہمی تعلق ہے یہ اپنائیت ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے دست و بازو ہوتے ہیں، فرد جماعت سے، جماعت افراد سے، مرد عورتوں سے، عورتیں مردوں سے، یعنی بالکل ان کے اندر اپنائیت ہوتی ہے۔ اور یہ حکم دیتے ہیں منکر کا، ان چیزوں کا کہ جس سے ذات انسانی میں بگاڑ پیدا ہو، معاشرہ جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو، اور امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے مقام محمود پر نہ پہنچ سکے۔ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ روکتے ہیں ان چیزوں سے جس سے ذات انسانی میں حسن پیدا ہوتا ہے، معروف عرف سے ذات انسانی میں حسن پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے، نوع انسانی جو ہے وہ اپنے مقام محمود تک پہنچتی ہے، ان چیزوں سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور روکے رکھتے ہیں اپنی ہاتھوں کو، صلاحیتوں کو، جسم اور جان کی صلاحیتیں، ہاتھ اور پاؤں کی جدوجہد اس لیے نہیں کرتے کہ دوسروں کی فلاح ہو، بلکہ وہ اپنی ذات تک، اپنے بیوی بچوں تک، اپنے قبیلے تک، قوم تک محدود رکھتے ہیں۔ اسے عالمگیر ربوبیت جو ہے، ربوبیت عالمی نہیں، اس کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نسوا اللہ فنسیہم، اصلاً بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ مصدر ہے اس سے ان کا جو تعلق ہے وہی کمزور ہے، بودا ہے، اسی کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ فنسیہم، تو یہ جو ہے کہ اللہ ان کو بھول گیا، یہ غلط ہے۔ ما کان ربک نسیہ، تیرا رب تو بھولنے والا نہیں ہے، تو جب تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے تو ناسیہ اللہ نے ان کو بھلا دیا، اللہ بھولنے والا ہے، یہ غلط ترجمہ ہے۔ فناسیہم کا یہاں ترجمہ جس طرح میں نے 12 پہلے بھی کہا ہے، سبانی فسببتہ، یہ ہے مشاقلہ، من باب مشاقلہ۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اللہ کو بھلایا ہے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا بھلانا ان کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا، نظر انداز کرنے کا، مالک الملک کو، اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کے کانسیکوینسز جو ہیں ان سے انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، خلاصہ کلام یہ ہے کہ منافق جتنے بھی ہیں، اولین کے ہوں یا آخرین کے، وہ فاسق ہوتے ہیں۔ اور فاسقوں کے بارے میں 2:26-27 میں جو بیان آیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پامال کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کیے گئے عہد کو پامال کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ، مرکز ملت کے ساتھ، ناقضین عہد، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا رکھا ہے ان کو توڑتے ہیں، مثلا صلاۃ اور زکوٰۃ، حکم اور حکمت، دنیا اور آخرت، یہ جو جوڑا ہے ان کو، اور پھر ربط کتاب اللہ، اور آخری بات تھی فساد فی الارض۔ تو ان المنافقین هم الفاسقون، یعنی گویا کہ منافق جو ہیں یہ فاسقوں کا سب سے بڑا سمبل۔ نفاق اور فسق گویا قرآن میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک طرف سے نفاق ہے اور دوسری طرف سے وہ فسق ہے۔ فرمایا کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، فرمایا کہ وعدہ ہے اللہ کا منافق مردوں اور عورتوں کے ساتھ، اور اسی طرح کفار مرد اور عورتیں ان کے ساتھ۔ گویا کہ عملی نتیجے کے حوالے سے نفاق اور کفر ایک ہی ہے، عملی نتیجے کے حوالے سے نفاق ہو یا کفر ایک ہی معنی رکھتا ہے، ایک ہی اس کی حیثیت ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے، نار جہنم، حسد اور رقابت کی آگ، ناکامی اور نامرادی کی آگ، جہنم کی آگ، اس میں رہیں گے۔ ہی حسبہم، اور یہی ان کے لیے کافی ہوگی، اور ولعنہم اللہ، اور خوشگوار نتائج و ثمرات سے محروم رہیں گے۔ اور ان کے لیے خوشگوار نتائج و ثمرات سے محروم رہنا، یہی ہے وہ عذاب جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے ساتھ چلے گا، الا یہ کہ حیات دنیا میں توبہ کر لیں، ایمان کا راستہ اختیار کر لیں، لیکن آخرت میں اگر اسی حالت میں چلے گئے تو واپسی نہیں ہے۔ فرمایا کالذین من قبلکم، ان کا انجام انہی جیسا ہوگا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوہ، فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ تم سے زیادہ تھے طاقت میں اور زیادہ بڑے ہوئے تھے مال اور دولت میں، اولاد میں، یعنی وہ جو تم سے پہلے تھے اے دور حاضر کے منافقین و کفار، وہ تم سے قوت و طاقت میں کچھ کم نہ تھے، آل اولاد میں کچھ کم نہ تھے، اور اسی طرح یعنی نسائی حوالے سے، ازواج کے حوالے سے، یعنی اس حوالے سے بھی وہ پیچھے نہ تھے۔ فاستمتعوا، فرمایا کہ بخلاقہم،
وہ بھی انہوں نے بھی حیات دنیا سے فائدہ اٹھایا اپنی اپنی جدوجہد کے مطابق، اپنے اپنے وسائل اور ظرف کے مطابق۔ فاستمتعتم، پس تم بھی حیات دنیا کی جو زینت و زیبائش ہے اس سے حصہ پالو گے اپنی اپنی جدوجہد کے مطابق، کما جیسا کہ فائدہ اٹھاتے رہے وہ جو تم سے پہلے تھے اپنی اپنے ظرف کے مطابق۔ فرمایا وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی حیات دنیا میں اسی طرح کھبے ہو، یا دین کے ساتھ استہزاء کرنے میں تم نے بھی اسی طرح کی بیسا بیسی کا رویہ اختیار کیا ہے جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا، فرمایا ان کے اعمال بھی ناکارہ ہوئے، یعنی مقافات عمل کے حوالے سے ان کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، کیونکہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، وزن تو اس کا ہوگا جو الحق کے مطابق ہے، حق کے سوا تو وزن نہیں ہے۔ الوزن یومئذ الحق، حق کے مطابق جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم تولتے ہیں، اور جس میں حق کی کوئی قیمت ہی نہیں، جس طرح صراف ہے تو صراف کبھی اپنی کسوٹی ضائع نہیں کرتا، اس ملتا نہیں اس سونے پر جو جعلی ہوتا ہے، تو حق سے ہٹا ہوا عمل اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بس ان کے تمام اعمال حق سے ہٹے ہوئے تھے تو یہ سارے کے سارے عقارت گئے، گم ہو گئے حیات دنیا میں، اور آخرت میں تو ان کا کوئی قیمت پڑے گی نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ ہیں اصل ناکام و نامراد ہونے والے، خسارہ اٹھانے والے۔ فرمایا کہ کیا ان کے پاس نہیں پہنچی خبریں ان کی جو ان سے پہلے تھے، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین یعنی قوم شعیب۔ والمؤتفقات، یہ جو مؤتفقات ہے رفقائے محترم عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بستی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا، لیکن المؤتفقات اصل میں اس میں فاعل ہے باب افتعال سے، اتفق، اور اتفق افق ہے ہر وہ چیز جو کتاب اللہ سے ہٹی ہوئی ہے۔ یوفق عنہ من افق، مؤتفقات وہ تمام تہذیبیں، وہ تمام معاشرے، وہ تمام ریاستیں جو اقدار وحی سے ہٹ جانے کی وجہ سے اوندے منہ زوال و ادبار میں گری، یعنی مؤتفقات یعنی جن کے اندر کتاب الہی کا توازن اور اعتدال نہیں تھا، کتاب اللہ کے توازن و اعتدال سے ہٹی ہوئی تہذیبیں، ڈیویٹ، منحرف، زیادہ اعتدال سے منحرف ہونے والی تہذیبیں اور ثقافتیں، جو کیونکہ یہ تو چند قوموں کا تو قرآن ذکر کرتا ہے، تو ان کے ماں سوا بھی ہزارہ تہذیبیں، ثقافتیں، اقوام اور افراد ہیں کہ جو الٹے ہو گئے بوجہ اس کے کو یوفق عنہ من افق، جنہوں نے بھی اقدار وحی سے اپنے آپ کو ہٹایا وہ الٹے ہو گئے، دل، دماغ، سیرت، کردار سب الٹا تھا۔ اتتھم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے تھے واضح احکام اور ہدایات لے کر، اس لیے کہ نہ تھا اللہ کہ وہ ان پر ظلم کرے، کہ اگر رسول ان کے پاس نہ بھیجتا تو اس بات کی دلیل چاہتا یہ عمل کہ اللہ نے ظلم کیا، ان کو باخبر نہیں کیا فرائض و واجبات سے، تو اللہ نے کوئی ظلم نہ کیا ان پر، لیکن وہ خود تھے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے لگے، تو انہوں نے اقدار وحی کو نہ مانا اور نہ ماننے کی وجہ سے انجام کار ناکام و نامراد ہوئے۔ اب اس کے برعکس، یعنی یہ تو ماقبل تو منافقین افراد اور جماعت کا بیان تھا، اب اس کے برعکس ایمان والوں کا انفرادی اور اجتماعی بیان شروع ہوتا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ رفقاء محترم المؤمنون بعضهم اولیاء بعض نہیں کہہ رہا، المؤمنون والمؤمنات اسی طرح کی ترکیب ہے جس طرح کے ما قبل ہم نے دیکھا ان المنافقین، وہ جو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بالکل اسی پیٹرن پر قرآن کہتا ہے المنافق مومنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں، اور یہاں بھی ذکر اور انثیٰ کا یعنی میاں بیوی کا تو ذکر نہیں کرتا، ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت، فرد اور جماعت، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا ولی قرار دیتا ہے، اولیاء ہو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ولی ہے۔ تو اس ولایت میں بہت سی چیزیں رفقاء محترم چھپی ہوئی ہیں، تو ان کو پھر کھولیں گے۔ اس پر نقطہ یہی ہے کہ اس میں قرآن نے جو ولایت کہی ہے
تو ولایت ہو نہیں سکتی اگر ان کے مابین غیریت ہو، اجنبیت ہو، اگر پردے اور حجاب کی وہ رکاوٹیں جو ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں مذہبی پیشوائیت کے توسط سے، تو اولیاء ولایت بعضهم من بعض اس کا کیسے تحقق ہوگا؟ فرمایا یامرون بالمعروف، ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ حکمرانی کرتے ہیں، فعل ان کا نظام حکمرانی کیا ہے؟ معروف پر قائم ہے۔ وہاں پر غور کریں، تقابل کریں، وہاں فرمایا تھا کہ ان کا پہلا کام کیا ہے؟ یامرون بالمنکر، منافقوں کا۔ یہاں فرمایا کہ یامرون بالمعروف، عرف پہلے ہے، عرف پہلے، یعنی وہاں پر منکر پہلے ہے، یہاں معروف پہلے ہے، یعنی مثبت اور ایجابی، یعنی گویا کہ ایمان کا کام ایجاب سے شروع ہوتا ہے، اس معنی میں کہ ذات انسانی میں حسن پیدا کرنا، جمال پیدا کرنا، انسانی معاشرے میں حسن و جمال پیدا کرنا، پھر نوع انسانی میں انہی اقدار کو پیدا کرنا۔ تو یہ حسن و جمال پیدا کرتے ہیں ذات انسانی میں، انسانی معاشرے میں اور نوع انسانی بحیثیت کلی۔ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکتے ہیں ان چیزوں سے جو فساد پیدا کرتی ہیں ذات انسانی میں، انسانی معاشرہ میں، ریاست میں اور آخرکار نوع انسانی میں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ ایسا نظام قائم کرتے ہیں کہ ہر فرد اور ہر جماعت احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یہ ہر فرد کی نشو و نما کے لیے، نشمن کے لیے، اس کی بالغی کے لیے، یعنی اس کو سامان نشو و نما، تعلیم میں، تہذیب میں، ثقافت میں، ہر چیز کے حوالے سے، یعنی اس کی جسمانی اور دویا آئرنیس، ذات، ان دونوں کی نشو و نما کا ساز و سامان بندوبست کرنے والے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور مرکز ملت کی اطاعت کرنے والے۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ان اوصاف سے یا کمالات سے جو متصف رہیں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت سے نوازتا رہے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آنے کے لیے یہ شرائط ہے۔ تو اب ان شرائط سے ہمارے اندر کتنی، آپ غور فرما لیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ ہے غالب، حکمت والا۔ اور ماقبل جو تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازے گا، تو اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ اور آج اللہ کی رحمت کا دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرنے کس مقام پر ہے؟ اللہ کی رحمت یہ رفقا محترم، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو فرمایا تھا کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ رحمت کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، یہ ہے تمکن عرض، یہ ہے وراثت ارضی، یہ ہے غلبہ، تمکن، استخلاف، یعنی قصہ زمین برسر زمین۔ یہ کوئی عالم خواب کی بات نہیں ہو رہی، نہ مستقبل بعید کی یا فردہ کی، یہ تو نقد بنقد سودا ہے۔ ادھر یہ اوصاف پیدا کرو، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں جنات تجری من تحتها الانہار، تو جنات تجری من تحتها الانہار ہی میں اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر اس حوالے سے کوئی قوم معروم ہے تو کیا ہے اس کے پاس اللہ کی رحمت؟ کیا اسے خبر اللہ کا رحمان الرحیم ہونا کیا مان رکھتا ہے؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور ان کو ایسی سکونت گاہیں، آرام گاہیں، رہائش گاہیں، طیبہ، سازگار، سوٹیبل، یعنی جس طرح کا تقاضا ہے۔ اب چھوٹا خاندان ہے، چھوٹی ہے، بڑا خاندان ہے، بڑی ہے، اسی طرح اس کی جو فن کی ضرورت ہے، ہنر کی ضرورت ہے، اس کے پیشے کی جو ضرورت ہے، تو طیبہ کا معنی ان تمام حوالوں سے سازگار۔ اور فی جنات عدن، اور ایسے علاقے جہاں سرسبز و شاداب ہو، ہریالی ہو، چٹیل میدان نہ ہو، تو سرسبز و شاداب علاقوں میں یہ رہائش گاہیں، آبادیاں۔ اور آگے آیا عدن، تو عدن سے جب عدن آتا ہے تو ہمارا ذہن جو ہے وہ جنوبی یمن کا جو عدن ہے ادھر چلا جاتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ عدن قرآن کہتا ہے، عدن نکرہ ہے، اس معنی میں نہیں ہے، کوئی پلیس کے حوالے سے نہیں ہے۔ عدن یعدن عدنن وعدنن وعدنانتن، اصل ہوتا ہے چشمے کا رواں دواں رہنا، چشمے کا رواں دواں رہنا، اور اس کے اندر یعنی وہ جمود نہ آئے، زوال نہ آئے، رکے نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آج تو سبز و شاداب ہے اور کل کو خزاں دیدہ ہو جائے۔ تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور جنت سے بھی بڑھ کر ایک جنت ہے رفقاء محترم، اور وہ ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہو جانا، یعنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ٹھہرایا ہوا پیمانہ ہے ذات انسانی کے لیے، اس کے اندر ڈھل جانا، یہ اصل جنت ہے۔ تو جب کوئی اس پیمانے کے اندر فرد ڈھلے گا یا جماعت ڈھلے گی تو لا خوف اور لا حزن ہو جائے گی، اور جب ریاست ڈھلے گی تو آخرکار غلبہ دین حق کی وہ حامل ہو جائے گی۔ رضوان من اللہ اکبر، اصل جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیمانوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے، اور ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی۔ ماقبل جو رفقاء محترم منافقوں کا ذکر ہوا تھا، اور منافقوں کے ذکر کے بعد قرآن کا اسلوب ہے کہ ضدین کا ذکر کرتا ہے، ایمان کا نفاق کا ذکر آیا تو اس کا دوسرا رخ جو ہے ایمان کا، اس کی وضاحت کی، اور اصل تو یہ سارا باب ابھی منافقوں کے حوالے سے ہے، اس لیے منافقوں ہی کے حوالے سے اب آگے حکم ہوتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، یہ جو جاہد ہے رفقاء محترم قاتل نہیں ہے، قاتل الکفار والمنافقین نہیں ہے، قتال جہاد کی ایک خاص شکل ہے، جہاد عام ہے، قتال خاص ہے، جہاد دائمی ہے، قتال وقتی، ہنگامی اور عرضی ہے۔ جہاد تو اٹموسٹ جدوجہد، قتال کے اندر تو ہو سکتا ہے مارنا نصب العین بن جائے، جہاد کے اندر ختم کرنا لازم نہیں ہے، جہاد کے اندر ہے ان کو کفر اور نفاق سے نکالنا، کفر اور نفاق سے نکالنا، یعنی کفر اور نفاق پیدا کرنے والے جو اسباب ہیں، ذرائع ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنا، یعنی جس طرح کہ اگر کسی علاقے میں امراض عام ہیں تو امراض کے خلاف ان کی ریڈیکیشن کا پروگرام بنایا جائے گا، مریضوں کو ختم کرنے کا پروگرام نہیں بنائے گا۔ تو فرمایا کہ ایٹموسٹ جدوجہد کیجیے کفار اور منافقوں کے خلاف، واغلظ علیہم، اور جس طرح پھر ڈاکٹر جو ہے، سرجن جو ہے، وہ بعض اوقات مریض پر ایسی پابندیاں لگاتا ہے جو اس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں، وہ کڑوی دوا نہیں پینا چاہتا، وہ پلسٹر جو ہے وہ اپنے اس ٹوٹی ہوئی ہڈی پر نہیں رکھنا چاہتا، تو بھی اس پر واغلظ علیہم، تو وہ ایک معالج جو مشفق و طبیب ہوتا ہے، وہ جس طرح پابندیاں لگاتا ہے، سختی کرتا ہے، تو وہ سختی اس کے حق میں ہوتی ہے جس کے اوپر کی جا رہی ہے، یعنی سختی کرنے والا اپنی ذات کے انتفاع کے لیے نہیں کرتا، وہ ہر وہ سختی جو جس پر کی جائے اس میں اس کی فلاح مضمر ہو، وہ محمود ہوتی ہے۔ واغلظ علیہم، فرمایا کہ ان پر اس حوالے سے سختی کیجیے۔ سختی کا لفظ ذرا گڑبڑ کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کنٹرول اور ڈسپلن ہے وہ پورا برقرار رکھیے۔ ماواہم جہنم، اور اگر یہ اس سے باز نہ آئے تو آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بئس المصیر، اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ جو ہر توازن اور اعتدال سے خالی۔ یحلفون باللہ ما قالوا، فرمایا کہ جب پھر وہ ان کا ما قبل آیا تھا کہ جب ان کا محاسبہ ہوتا ہے تو قسمیں کھانے لگتے ہیں، تو فرمایا کہ جب ان کا محاسبہ ہوتا ہے تو فرمایا قسمیں کھانے لگتے ہیں اللہ کی، اور کہتے ہیں ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی مرکز ملت کے خلاف، جماعت عمومی کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ یہ تو کفر کے کلمات کہتے رہتے ہیں، اور کفر کیا ہے انہوں نے سرنڈر کر لینے کے بعد، سرنڈرنگ، اسلام کو مانا سبمیشن، باوجود اس کے کہ انہوں نے سبمیشن کیا، عہد کیا کہ ہم مرکز ملت کے ریاست کے وفادار رہیں گے، تو بھی انہوں نے خیانت کی۔ کفر بعد اسلام، نافرمانی، یعنی سبمیشن کے اقرار کے بعد انہوں نے مسلسل پہم نافرمانیاں کی۔ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور فرمایا کہ انہوں نے تو وہ ارادے باندھے، وہ ارادے باندھے کہ جس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے، جن کو یہ پا نہیں سکے، وہ جو تھا کَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، فرمایا کہ انہوں نے تو پورے نظام ہی کو تہو بالا کرنے کے لیے پوری جدوجہد کی، لیکن وہ جدوجہد قانون مکافات عمل سے ہٹی ہوئی تھی، کامیاب نہ ہو سکی۔ وَمَا نَقَمُوا، ان سے پوچھو
کہ کس چیز کا یہ انتقام لینا چاہتے ہیں آپ سے، اور نہیں یہ انتقام لے رہے یہ مگر اس بات کا کہ ان اغناہم اللہ و رسولہ من فضلہ ہی، یہاں بھی پھر اللہ اور رسول سے مرکز ملت ہے، کیونکہ من فضلیہ من فضل ہماریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو رسول کے توسط سے تمہارے ماحول میں قائم ہوا ہے، اس کے نتیجے میں یہ بھی غنی ہو گئے ہیں، مالدار ہو گئے ہیں، غربت ختم ہو گئی ہے، افلاس ختم ہو گیا ہے، ہر فرد جو ہے وہ باعزت مقام پر آ گیا ہے۔ تو چونکہ اب اس نتیجے میں پہلے ہی ان کی اچھی حالت تھی، اب اور اچھی حالت ہو گئی، تو یہ جو ان کو فضل، گریس، سرپلس مرکز ملت سے حاصل ہوا، تو فرمایا کہ اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اوپر جو جہاد کا حکم آیا تھا تو میں نے عرض کیا قتال نہیں، مارنا نہیں، فرمایا اس لیے اگر یہ رجوع کرے قانون الہی کی جانب، صلح اور امن کا راستہ اختیار کرے، تو یہ بات ان کے لیے ہی بہتر ثابت ہوگی، اور اگر یہ صلح کا راستہ، امن کا راستہ اختیار نہ کریں یا تولو بیک آؤٹ کریں، یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ، تو یہ قریب اور بعید، حال اور مستقبل، فی الدنیا والآخرہ، حال اور مستقبل، فی الدنیا والآخرہ جسم کے تقاضوں کے حوالے سے بھی اور ذات انسانی کے حوالوں سے بھی ان کے لیے ناکامیاں اور نامرادیاں ہی ہیں۔ اور ان کو بتا دو وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر یہ مکہ والوں کی یا شام والوں کی یا پیچھے کوئی ان کے پیچھے طاقت ہے جس پر یہ بھروسہ کر کے یہ خلاف ورزیوں کا یا مرکز ملت کے خلاف سازشوں کا جال بننا چاہتے ہیں، تو ان کو بتا دو وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، فی الارض، مکہ میں، مدینہ میں، شام میں، دائیں بائیں کہیں بھی زمین میں ان کو کوئی نہ تو سرپرست ملے گا نہ مددگار۔ تو یعنی بہتر ہے، اور اگر نہیں تو پھر کر کے دیکھ لیں۔ اب انہی کی ایک چوتھی قسم، منافقوں کی چوتھی قسم، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، فرمایا کہ ان منافقوں میں ایک قسم وہ بھی ہے کہ جنہوں نے عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل و کشاد عطا کرے گا، اگر ہماری مالی حیثیت بہتر ہوتی چلی جائے گی، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم نظام صدقات میں بڑھ چڑھ کر تعاون کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم صلاحیت بخش کام انجام دینے میں دوسروں سے بازی لے جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے یعنی مرکز ملت نے ان کو فضل سے، کشاد سے، فلاح سے ہمکنار کیا، بخلوا بہ، تو نظام سرمایہ داری سے چمٹ گئے۔ بخل کیا ہے؟ ذاتی مفاد پر فریفتہ ہو جانا، اس کو ذاتی سمجھ کر دوسروں کے لیے انفاق کی جو ذمہ داریاں ہیں، دوسروں کے اکنامک ڈیڈ لاک کو دور کرنے کے لیے اس سے کنی کترائیں، گریز کی راہیں اختیار کرنے لگے۔ باخلو بہی، اس پر یعنی اس کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر اس پر بیٹھ گئے، وتولو، اور عہد سے بیک آؤٹ کر گئے، وہم مورزون، اور اب تک یہ اس عہد سے بیک آؤٹ کیے ہوئے ہیں، مسلسل و پہم انہیں یاد دہانیاں کرائی جا رہی ہیں لیکن یہ اس سے باز نہیں آ رہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، فرمایا کہ اگر یہ اس نفاق سے انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ طرز عمل ان کے اندر کیا فرمایا نتیجے کے طور پر پختہ کر دے گا، یہ طرز عمل پختہ کر دے گا ان میں نفاق کو، ان کے دلوں اور دماغوں میں، یہاں تک کہ یہ قانون مکافات عمل کو جا پہنچے۔ یعنی گویا کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور بڑھتے گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر مریض دل دماغ ہے اور وہ مزید سوچتا ہے تو وہ اور زیادہ مرض اس کا بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ توبہ نہیں کرے گا تو آخر کار موت تک، مرتے دم تک، مکافات عمل سے دوچار ہونے تک یہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اور یہ حالت ان کی کیوں ہو گئی؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بوجہ اس کے کہ جو وعدے انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے تھے ان سب کی یہ خلاف ورزی کرنے لگے۔ یعنی اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری مالی پوزیشن اچھی ہوئی تو ہم اللہ کے دین کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر ایک نمونہ قائم کریں گے،
لیکن جب وہ مالی مفادات ان کو حاصل ہونے لگے تو اب بخل نے آ گھیرا، حرص و لالچ نے آ گھیرا اور کہنے لگے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تو غنی ہے، اس کا دین، اس کا قرآن کیا ہماری جدوجہد کا محتاج ہے، اور آ جائیں گے۔ تو اس طرز عمل نے ان کو منافق بننے پر پوری طرح گویا کر دیا آمادہ، وہ بما کانوا یکذبون، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ یہ پہلے بھی اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ ان کا جھوٹ اور نفاق دونوں اسٹیبلش ہو گئے۔ الم یعلموا، فرمایا کہ کیا ان کو علم نہیں، ان اللہ یعلم سرهم و نجواهم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، یعنی اس کا قانون مکافات عمل جو ہے اس کے ہاں اس عمل کا ریکارڈ ہے کہ ان کی پوشیدہ تمنائیں کیا ہیں، و نجواهم، اور یہ ان کی سازشیں کیا ہیں، دن رات جو یہ سازشیں پوشیدہ طور پر کرتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور حقیقت حال تو یہ ہے کہ اللہ تو ہر پوشیدہ سے پوشیدہ بات سے سب سے بڑھ کر باخبر رہتا ہے۔ فرمایا کہ ان منافقوں کی ایک یہ بھی یعنی ہے ذہنیت، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، مومن اور منافق کا فرق۔ فرمایا کہ یہ تانا زن ہوتے ہیں، لامازہ یلمز ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی تانا زنی کرنا، نشتہ زنی کرنا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نشتہ زنی کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، ان مومنوں پر کہ جن کے پاس مال و متاع کچھ زیادہ نہیں ہوتا، وہ تھوڑے سے مال و متاع میں بھی صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ یعنی کسی کے پاس اگر لاکھ ہے تو وہ لاکھ دے رہا ہے، کسی کے پاس 500 ہے تو 500 دے رہا ہے، 5 دے رہا ہے، لیکن دینے کا جذبہ محرکہ کیا ہے؟ خوشی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ۔ تو وہ اگر کوئی کم دینے والے ہیں مومن لیکن دیتے جذبے کے ساتھ ہیں تو اس جذبے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو جی یہ اتنی کھجوریں دے کر جی فلاں علاقے کی فتح کا خواب دیکھ رہے ہیں، یا اتنا تھوڑا سا تعاون کر کے سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مرکز قائم ہو جائے گا، فلاں چیز ہو جائے گی۔ تو متوعین پر گویا کہ نکتہ چینی کرتے ہیں، اور صرف متوعین پر نہیں، متوعین کے علاوہ بھی ایک اور صورت بتائی، والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ مخلصین کہ جو مرکز ملت کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، ہم مالی وسائل تو نہیں رکھتے، الا جہدہم، لیکن ہمارے پاس جد و جہد ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم آنے والوں کی خدمت کرنے کے لیے مثلا